اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، درس فقہ کا سلسلہ کہ جس کے تحت روزے کے احکام کا بیان آپ کی خدمت میں کیا جا رہا تھا، اس سلسلے میں مبطلات روزہ کے مسائل مکمل ہو چکے تھے، اور مبطلات روزہ کے مسائل کے مکمل ہونے کے فوراً بعد ایک ہیڈنگ تھی کہ جو توضیح المسائل میں موجود تھی ان چیزوں کے احکام جو روزے کو باطل کرتی ہے، یعنی مبطلات روزے کے خاص احکام کہ اگر کوئی مبطلات روزہ انجام دے تو دینے کے بعد فرض کرے کہ وہ لا علم ہو اس بات سے کہ وہ چیزیں جس نے انجام دی ہے وہ روزے کو باطل کرتی ہے یا نہیں کرتی، اور اس نے انجام دے دی تو پھر اس کے لیے کیا مسائل ہوں گے۔ اسی طریقے سے اسی کے ذیل کے اندر یہ مسئلہ بھی ڈسکس کیا گیا کہ جانتا ہے کہ روزے کو باطل کرتی ہے لیکن اسے زبردستی ان چیزوں کا استعمال کروایا گیا، کوئی چیز منہ میں ڈال دی گئی، چاہے گن پوائنٹ کے اوپر، چاہے ہاتھ پیر پکڑ کے اس کے منہ میں انڈیل دی گئی، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا۔ ان دونوں سچویشنز کے مسائل کو بیان کیا گیا، اور آج وہ چیزیں جو روزے دار کے لیے مکروہ ہے اس بات کو تذکرہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک اور ہیڈنگ کہ ایسے مواقع کہ جہاں روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ ان پر کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، وہ کون سے مورد ہیں۔ سب سے پہلے مکروہات ہیں سیام، یعنی ماہ رمضان میں یا ماہ رمضان کے علاوہ حالت روزے کے اندر کون کون سی چیزیں روزے دار کے لیے مکروہ ہو سکتی ہے، اس کا تذکرہ۔ تقریباً 10 چیزوں کا تذکرہ آغا سیستانی کی توضیح المسائل میں کیا گیا۔ سب سے پہلی چیز جو مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنا اور سرما لگانا جبکہ اس کا مزہ یا اس کی بو حلق تک پہنچ جائے، یعنی خود چیز نہیں پہنچے، اگر خود وہ لکوڈ پہنچ جائے کہ جو آنکھ میں یا ناک میں ڈالی گئی ہے تو ایسی صورت کے اندر روزہ باطل ہے۔ لیکن اگر آنکھ میں دوا ڈالی گئی ہے یا سرما لگایا گیا ہے، اتنا تیز ہے وہ کہ اس کی خوشبو یا اس کا ذائقہ آپ کو حلق تک محسوس ہو، تو یہ چیز جو ہے وہ مکروہ ہے۔ نمبر 2، کوئی بھی ایسا کام کرنا جو روزے دار کے لیے کمزوری کا باعث بنے۔ اب اس میں اگزامپلس کا تذکرہ ہے، آپ ہٹ کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لوگ حجامہ کرواتے، بلڈ دیتے، بلڈ دینے کی مثال تو خود توضیح میں لکھی ہوئی ہے۔ حمام جانا، یہ حمام جانے کا مطلب پرانے زمانے کے اندر جس کو آج خواتین میں سروس کرانا بھی کہتے ہیں، مختلف قسم کے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو انسان کے مساج سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جس میں انسان تھک بھی سکتا ہے چونکہ ایک لمبا ٹائم انسان کو بیٹھنا پڑتا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ روزے کی کیفیت کے اندر مکروہ میں شمار ہوگا۔ تیسری چیز، ناک میں دوا ڈالنا جبکہ یہ علم نہ ہو کہ اس میں ڈالی جانے والی دوا حلق تک پہنچے گی یا نہیں۔ اگر حلق تک پہنچنے کا علم ہو تو پھر اس کا استعمال ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ ناک کے ذریعے سے بھی اگر کوئی ڈراپرز ڈالی جائے اور وہ حلق سے گزر جائے تو انسان کو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اٹ سیلف ناک میں ڈراپ ڈالنا منع نہیں ہے، لیکن ناک کے تھرو انسان اس طرح سے ڈراپ ڈالے کہ وہ حلق کے نیچے اتر جائے تو پھر یہ روزہ باطل کر دے گا، چونکہ حلق کے ذریعے سے کوئی بھی چیز جو کھائی جانے والی یا پی جانے والی ہے اگر وہ نیچے اترتی ہے حلق سے تو روزے کو باطل کر دیتی ہے، چاہے اس کا جو وے وہ منہ ہو یا ناک ہو۔ لیکن علم نہیں ہے اور صرف آپ ناک میں دوا ڈال رہے تو ایسی صورت کے اندر یہ دوا ڈالنا خود مکروہ ہے۔ نمبر 4 چیز، خوشبودار ہربز جو ہے یہ وہی چیز ہے کہ جس سے آج کل طب کے اندر ڈفرینٹ قسم کی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ مارکیٹ کے اندر آج کل ہربل بہت زیادہ جو ہے اپنی جگہ مشہور ہو رہا ہے، تو ہربل بھی اگر فرض کرے ہرب سے، جڑی بوٹیوں سے خوشبودار ہربز جو ہے اس کو سونگھنا جو ہے وہ مکروہ ہے روزے کے حالت میں۔ 5ویں چیز، خاتون کا پانی میں بیٹھنا، یہ جو ہے وہ اٹ سیلف مکروہ ہے۔ 6 چیز، شیاف استعمال کرنا، روزے کی حالت میں لکوڈ چیز سے انیما لینا روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ مبطلات روزہ کے اندر باقاعدہ 7ویں چیز جو تھی وہ حقنہ لینا تھا، یعنی کسی بھی لکوڈ چیز سے حقنہ لینا، مقام پخانے سے انسان اگر کوئی دوائی اپنے معدے تک لے کے جاتا ہے تو اسے روزہ باطل ہے۔ خشک چیز سے اگر انیما لیتا ہے تو پھر روزہ باطل نہیں ہے لیکن یہ مکروہ ہے۔ 7ویں چیز، جو لباس پہنا ہو روزے دار نے
اس لباس کو تر کرنا. گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے بعض اوقات, اچھا اس کام سے انسان کو سکون ملتا ہے, اور بعض اوقات انسان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کی پیاس میں یا اس کیفیت کے اندر کمی آ رہی ہے. تو یہ جو کیفیت ہے کہ انسان اپنا لباس تر کرے, چاہے اس طریقے سے کہ تر لباس جو ہے یعنی اس نے لباس لے کے شاور کے نیچے کھڑا ہو جائے, چاہے مثال کے طور پہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ پانی اپنے لباس کے اوپر ڈالے, ضروری کہ سر پہ ڈالے. جو لباس پہنا ہو اسے گیلا کرنا بھی جو ہے وہ مکروہ ہے روزے کی کیفیت میں. 8ویں چیز دانت نکلوانا, اور ہر وہ کام کرنا جس کی وجہ سے منہ سے خون نکلے. پہلے بھی آ چکا تھا. نمبر 2 جو چیز تھی, ہر ایسا کام کرنا کہ جو انسان کو کمزور کر دے, تو وہ مطلق بلڈ دینا اس میں شامل تھا. جسم سے خون نکالنا چاہے حجامے کے ذریعے ہو, لیکن یہ اسپیسیفکلی یہ ہے کہ ایسا کام کرنا جس سے انسان کے منہ سے خون نکلے, جس میں سب سے زیادہ پریکٹیکل چیز جو ہے وہ دانت نکلوانا ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ مجھے مکہ مارو تاکہ میرا منہ پھٹ جائے یا منہ کے اندر سے خون نکل آئے, یہ چیز تو اب نارمل سی بات ہے. لیکن دانت نکلوانا, دانت کی تکلیف کی وجہ سے, یا فرض کرے کہ دانت اب ایسی پوزیشن میں آ چکا ہے کہ اگر نہیں نکلوایا تو کیڑا پھیل جائے گا, تو روزے کی حالت میں دانت نکلوانے کا کام یا کوئی بھی کام جو منہ سے خون نکالنے کا باعث بنے, یہ مکروہ ہے. نمبر 10 بلا وجہ پانی یا کوئی اور سیال چیز منہ میں ڈال کر کلی کرنا یا منہ میں گھمانا. گرمی کی وجہ سے یا پیاس کی شدت کی وجہ سے ایسا لوگ کرتے کہ کلی کر لیتے. تو کلی کرنا یا کسی بھی لیکوڈ چیز سے اپنے منہ میں بغیر وجہ کے, بغیر ضرورت کے, جیسے روزے کے نماز کے لیے آپ اگر کلی کر رہے ہیں تو یہ بغیر وجہ کے نہیں ہے, مستحب کو حاصل کرنے کے لیے. منہ میں مثال کے طور پر فرض کریں کہ آپ کے اندر کوئی چیز ہے, بدبو آ رہی ہے یا کوئی اور پرابلم ہے آپ کو, اور آپ کلی کر رہے ہیں, جراثیم کی وجہ سے فرض کریں آپ کو کوئی ایشو ہے, منہ میں چھالے وغیرہ ہے, دوائی لگا رہے اور پھر اس کے لیے کلی کیا آپ نے, یہ الگ بات ہے. لیکن کوئی عذر نہیں ہے اس طرح کا, بلکہ اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے آپ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو یہ روزے کی حالت میں مکروہ ہے. اور اس کے بعد فہرست کے اعتبار سے مکمل ہو گئی بات. یہ بھی مکروہ ہے کہ منی نکالنے کے قصد کے علاوہ انسان مثلا کوئی بھی اپنی زوجہ کے ساتھ ایسا کام کرے جو شہوت والا کام ہے, لیکن منی نہ نکلے. منی نکلنے سے تو انسان کو روزہ باطل ہو جائے گا, اور اگر جان بوجھ کے کیا تو کفارہ بھی واجب ہوگا. لیکن اس سے ہٹ کر اگر کوئی ایسا کام کیا جائے تو یہ کام مکروہات روزہ میں شمار ہوتا ہے. مکروہات روزے کے بیان کے بعد اگلی ہیڈنگ کی جیسے کہ ابتدا کے اندر عرض بھی کیا کہ وہ چیزیں کہ جو مبطلات روزہ میں سے اگر کسی فرد نے انجام دی تو اس پر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا. ایسی کتنی چیزیں کہ مبطلات روزہ جس کی فہرست 8 ہے آغا سیستانی کے نزدیک, 8 میں سے کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ نے عمدن انجام دیا تو فقط روزہ باطل نہیں ہے بلکہ آپ پہ کفارہ بھی واجب ہے. تو کہا ایسی 4 چیزیں, کھانا پینا, جمع اور استمنا یا جنابت پہ باقی رہنا. یہ جو چیزیں جو ہے وہ یعنی بیسیکلی دیکھا جائے تو 5 ہو گئی. کھانا اور پینا اگر الگ الگ کاؤنٹ کرے تو یہ کھانا اور پینا, اس کے بعد جمع کرنا یعنی ازدواجی معاملہ انجام دینا, چوتھی چیز استمنا یعنی اپنے ساتھ کوئی ایسا کام کرنا جس سے منی نکل آئے, اور 5ویں چیز حالت جنابت پر اب باقی رہے یہاں تک کہ جو ہے وہ فجر طلوع ہو جائے. درمیانے دن کے اندر اگر کوئی جنابت مجرب ہو جاتا ہے نیند میں احتلام کی وجہ سے, روزہ باطل نہیں ہے. یہ اس کے لیے بات ہے کہ جو رات میں مجرب ہوا ہو یا رات میں احتلام ہوا ہو اور فجر تک اس نے غسل نہ کیا ہو, تو اس کا روزہ باطل بھی ہو جائے گا, اور عمدن ایسا کرنے کی صورت میں اس پہ کفارہ بھی واجب ہوگا. دیکھیے مسئلہ نمبر 1630. اگر کوئی شخص رمضان کے روزے کو کھانے پینے, جمع کرنے, استمنا یا جنابت پر باقی رہنے کی وجہ سے باطل کرے, اور ایسا باطل کرنا جبر اور ناچاری کی بنا پہ نہ ہو, کسی نے کوئی بند نہیں کر دیا ہو, کوئی ماردھار کی بات نہیں ہو, جان کی بات نہیں ہو, گن پوائنٹ پہ بات نہیں ہو, بلکہ عمدن اختیار کے ساتھ اگر ان 5 چیزوں سے انسان اپنے روزے کو باطل کرتا ہے تو اس پر قضا کے علاوہ کفارہ بھی. یہ 5 ہو گئی, تو باقی رہ گئی 3 جس میں قے کرنا ہے, حکنا یا انیمہ لینا ہے, اور خدا رسول یا ائمہ پر کوئی بات ان سے جھوٹی منسوب کرنا. ان 3 سے اگر وہ روزہ باطل کرتا ہے تو کفارہ واجب نہیں ہے, البتہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس صورت میں کفارہ ادا کرے. تو یہ جو ہے وہ پہلا مسئلہ مکمل ہوا ان مواقع کا کہ جہاں پر روزے کی قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہے. اس سلسلے کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن امور کا تذکرہ کیا گیا, اگر انسان کو
مثلا وہ جو 5 چیزیں ہیں، کھانا اور پینا، جمع کرنا، استمنا اور حالت جنابت میں فجر تک باقی رہنا، ان 5 چیزوں میں سے کسی کے بارے میں یقین تھا کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ اسے یہ یقین تھا 100% کہ میں غسل تو کروں گا، نماز کے لیے جو ہے وہ غسل کا ٹائم نماز قضا ہونے سے پہلے پہلے، لیکن روزہ بھی اس سے باطل ہوتا ہے. 100% یقین تھا کہ ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد وہ باقی رہ گیا، اس نے غسل کیا، نماز پڑھی فجر کے قضا ہونے سے پہلے پہلے. پھر اس کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس عمل سے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے اور کفارہ بھی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس نے یہ مبتلاۃ روزہ انجام دیا، چونکہ اسے یقین تھا کہ اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس سے یقین تھا کہ اس سے کفارہ نہیں ہوتا ہے اور روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ اسے کفارہ نہیں دینا ہوگا، فقط قضا کرنی ہوگی. جن امور کا ذکر کیا گیا، یعنی کھانا پینا، جمع کرنا، استمنا یا جنابت پر باقی رہنا، اگر کوئی ان میں سے کسی فعل کو انجام دے اور پختہ یقین ہو کہ اس عمل سے اس کا روزہ باطل ہی نہیں ہوتا، اب انجام تو دے دیا، معلوم ہو گیا کہ روزہ باطل ہے، کفارہ دینا ہوگا، کہہ رہے نہیں، کفارہ واجب نہیں ہے. اور یہی حکم اس شخص کے لیے بھی ہے جسے یہی نہیں معلوم ہے کہ اب مجھ پہ روزہ واجب ہو چکا ہے. مثلا خواتین میں یہ مسئلہ بہت ہے، 9 سال مکمل ہوئے، 10واں سال شروع ہوا، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک کہ میں آج میرا 10واں سال شروع ہو چکا ہے، بھول گئی ہے برتھ ڈے، ٹھیک ہے، نہیں مناتے. جس طرح سے مثال کے طور پہ ایک طبقہ ہے جو بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتا ہے، ایک طبقہ اپنی ڈیٹ آف برتھ ہی بھول جاتے. اسی طریقے سے لڑکا ہے، بالغ ہو گیا اور اسے علم ہی نہیں ہوا کہ میں بالغ ہو گیا ہوں. مثلا اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ احتلام بھی ایک نشانی ہے، یا اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ زیر ناف جو ہے سخت بال اگر رک جائے تو بچہ بالغ ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا تھا خالی 15 سال مکمل ہونے پہ لڑکا بالغ ہوتا ہے، اور اب اسے معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ میں تو 3-4 مہینے سے بالغ ہو چکا ہوں، اسی میں ماہ رمضان بھی گزر گیا. تو اس پہ صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. روزے کا کفارہ، تیسرا عنوان جو ہمارا ہے آج کا، کہ اگر کفارہ آ گیا تو کفارے میں کیا دیا جانا واجب ہے. بہت مشہور ہے یہ بات، 3 چیزیں کفارے کی ہے روزے کے سلسلے میں، لیکن یہ کفارہ تخیری ہے. مراد یہ کہ ہم 3 میں سے کسی ایک کو بھی دے دیں، آپ کی ذمہ داری پوری ہے. کفارہ جم نہیں ہے کہ تینوں کو دینا ہے. سب سے پہلی چیز غلام آزاد کرنا. غلام آج کے زمانے میں فی زمانہ تقریباً ناپید ہے یہ سلسلہ. نمبر 2، 60 روزے رکھنا، جس میں سے پہلے 31 روزے جو ہے وہ آپ نے کنٹینیوسلی رکھنا ہے، وداؤٹ گیپ. اگر گیپ آ گیا نئے سرے سے دوبارہ شروع کرنا ہوگا، جو انجام دے دیا وہ سب وائڈ ہو جائے گا. اور باقی 29 روزوں میں آپ گیپ دے سکتے ہیں. یا 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، یا ان کو 1 مد طعام یعنی 3 پاؤ آٹا یا چاول جیسی جو چیز بیسک فوڈ کہلاتی وہ دینا. تو یہ کفارہ ہے. 1632 روزے توڑنے کا کفارہ ضروری کہ انسان ایک غلام آزاد کرے، یا اس طریقے کے مطابق جو اگلے مسئلے میں بیان کیا جائے گا 2 مہینے روزہ رکھے، یا 60 فقیروں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، یا پھر ہر فقیر کو گویا پارسل دینا ہو تو 1 مد تقریباً 3/4 کلو 750 گرام گندم یا جو یا روٹی، وہ چیز کہ جو اس کے علاقے کے اندر کھائی جاتی ہے وہ آپ کو دینی ہے. اچھا، اگر نہ غلام آزاد کر سکتا ہے، نہ 60 روزے رکھ سکتا ہے، نہ اتنے پیسے ہیں کہ فقیروں کو 60 فقیروں کو کھانا کھلائے، تو کیا کرے پھر؟ کوئی پینلٹی ہے یا مثلا ہولڈ ڈاؤن ہے؟ کہہ رہے نہیں، بے قدر امکان صدقہ دے. مثال کے طور پر 3 پاؤ آٹا 60 روپے کا ملتا ہے، 60 کے حساب سے اس پر 60 کا کفارہ ہے، تو اس کو تقریباً جو ہے وہ مثال کے طور پہ 60 × 60 یعنی اس کو تقریباً 3600 روپے دینے آٹے کی مد میں، اور اس کے پاس نہیں ہے. اب اگر اس کے 1500 روپے ہیں تو کہا 1500 روپے بے قدر امکان یہ ہو گیا صدقہ دے دے، لیکن انہی فقیروں کو صدقہ دینا ہے کہ جن فقیروں کو یا جن مسکینوں کو یہ کھانا دلانا، کہ بعد میں آئے گی کیسے مسکین ہو، یہ فقیر کی شرائط کیا ہے. اور یہ بھی ممکن نہ ہو یہ خود ہی فقیر ہو، اس سے تو خود ضرورت ہے کہ لوگ اسے آٹا دیں، تو ایسی صورت میں وہ توبہ اور استغفار کرے، یہ اس کے لیے ممکن ہے. اور پھر احتیاط واجب ہے کہ جس وقت بھی کفارہ دینے کے قابل ہو جائے، یہ اس کے اوپر ایک ذمہ داری رہے گی زندگی کے آخر تک کہ پھر وہ کفارہ ادا کرے گا. اس کے بعد
اگلا مسئلہ 1633 کہ جب بات ہوئی 2 مہینے اسے مسلسل روزے رکھنے یعنی 60 روزے رکھنے، تو یہ 60 کیسے رکھنے؟ اس کا تذکرہ ہے، جیسے میں نے عرض بھی کیا کہ جو شخص رمضان کے کفارے کے طور پر 2 ماہ روزہ رکھنا چاہے تو ضروری کہ ایک پورا مہینہ اور اس سے اگلے مہینے کے ایک دن یعنی 31 روزے مسلسل رکھے، اور باقی 29 روزے مسلسل نہ بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، گیپ دے کے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا اس کیفیت کو دیکھ کے سوچے کہ جس نے ایک دن کا روزہ جان بوجھ کے چھوڑا ہے وہ 31 دن وہ بھی لگاتار روزہ رکھنے کی زحمت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ انسان خدا کی اطاعت میں ایسا کام بھی نہ کرے کہ اس طرح کی زحمتوں میں اپنے آپ کو مبتلا کرے۔ 1634 فرض کرے کہ اگر 31 دن کے درمیان میں کوئی مشکل ہو گئی تو اب یہ مشکل جان بوجھ کر بھی ہو سکتی ہے، یہ مشکل کسی عذر شرعی کی بنا پر بھی ہو سکتی ہے۔ کہا کہ جو شخص رمضان کے روزے کے کفارے کے طور پہ 2 مہینے روزہ رکھنا چاہے تو ضروری ہے کہ ایسے دنوں کا انتخاب کرے کہ جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ بیچ میں گیپ نہیں آئے گا، اور 1 مہینے اور 1 دن کے درمیان کوئی عید کا دن نہیں آنا چاہیے کیونکہ عید کا دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح سے پہلے سے معلوم ہے کہ سفر آ سکتا ہے، وہ روزہ نہ رکھے، ورنہ ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اس کو روزہ دوبارہ نئے سرے سے پہلے دن سے شروع کرنا ہوگا۔ لہٰذا وہ پہلے دن سے نئے سرے سے شروع کرنا، اس کے لیے اگلا مسئلہ ہے 1635 کہ جس شخص کو مسلسل روزے رکھنے ضروری ہے اگر وہ ان کے بیچ میں بغیر عذر کے 1 دن روزہ نہ رکھے تو ضروری ہے کہ دوبارہ اثر نو روزہ رکھے۔ 25ویں دن اس نے روزہ نہیں رکھا کہ آج میں تھک گیا ہوں، آج میں ریسٹ لینا چاہتا ہوں، پورے 25 دن کے روزے دوبارہ ریوائز دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنا ہوں گے۔ آخری مسئلہ آج کے سلسلے میں 1636 کہ اگر ان دنوں کے درمیان جس میں اسے مسلسل 31 ڈیز روزہ رکھنا ہے کوئی غیر اختیاری عذر پیش آ جاتا ہے، مثلا خاتون ہے اسے 1 مہینے میں 1 دفعہ پیریڈز آنے، لہٰذا اب وہ دن آ گیا کہ جب اس کو پیریڈز آنے تو جتنے دنوں وہ پیریڈز میں رہیں گی اتنے دن اس کے لیے سمجھیں گے کہ ایک طرح سے انکاؤنٹیبل ہے، اور جیسے ہی وہ دن ختم ہو جائیں گے اس کے بعد جہاں سے کاؤنٹنگ ختم ہوئی تھی وہیں سے روزے دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ 26ویں دن یہ مسئلہ پیش آیا، 5 دن 6 دن جتنے دن خاتون کا ایام ہے ان کا گیپ لیا اور 27ویں روزے سے اس کے بعد پھر دوبارہ شروع کر دیا۔ ایمرجنسی سفر آ گیا تو ایسی صورت کے اندر اس کو جو ہے وہ گیپ لینا ہے، اور جب وہ سفر سے واپس آ جائے تو دوبارہ جتنے دن جہاں سے روزہ اس نے چھوڑا تھا وہیں سے روزہ شروع کرے گا۔ کیا 1636 کہ اگر ان دنوں کے درمیان جس میں مسلسل روزے رکھنا ہے روزے دار کو کوئی غیر اختیاری عذر پیش آ جائے، مثلا حیض یا نفاس یا ایسا سفر جسے اختیار کرنے پہ مجبور ہو، تو عذر کے دور ہونے کے بعد روزے دار کو اثر نو روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، جبکہ جہاں سے اس نے عذر کے شروع ہونے تک روزے رکھے تھے وہ عذر کے مکمل ہونے کے بعد وہیں سے اپنے روزے مکمل کر کے 31 کی گنتی مکمل کرے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔